الطاف بھائی کی 47 سال کی جدوجہد، ان کی جلا وطنی، ان کے بھائی بھتیجوں کو شہید کیا، اتنی نفرت کہ ان کے ویران گھر میں کوئی موجود نہیں، اس کو جلا دیا، نظر آتش کر دیا، ان کی تحریر تصویر تقریر پہ پابندی لگا دی. جی وہ ایک ڈرامے بازی دکھا رہے ہیں کہ وہ وردی میں رینجر والا، وہ پتہ نہیں آگ لگاتے ہوئے کیا ہوا اس کو، وہ اسٹیشن پہ آ رہا ہے، سب ڈرامے بازی قوم دیکھ رہی ہے نا. علاقہ کارڈن آف کر دیا، علاقے میں پہلے لائٹ چلی گئی. صاحب الطاف بھائی کے چاہنے والے مہاجر قوم ایک ایک ظلم سے باخبر ہے، ایک ایک ظلم، ایک ایک عصبیت، ایک ایک تعصب جو ان کو دفتر سے نوکری سے نکلتے ہوئے اپنے گھر پہ پہنچتے ہوئے، وہ چوک پہ کھڑا ہوا وہ سنتری حوالدار، وہ جب اس کی بدتمیزی 19 جون 1992، اس سے پہلے کے اوائل میں ان کی مجرمانہ خاموشی جب مہاجر بستیوں پہ جو ہے حملے ہوا کرتے تھے، آخر میں کچھ نہ ہوا تو 2013 میں پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس کے نام پہ پھر مہاجروں کے بھائی وہ ضرب حذف کریں گے، وہ وہاں پہ وزیرستان میں اور ان علاقوں میں، اور اس کو پورے آپریشن کا رخ پھر مہاجروں کی طرف جو ہے اور ایم کیو کی طرف انہوں نے اس کو گھما دیا. اس میں ہم نے یہ دیکھا پھر تمام چیزیں الطاف بھائی کی. اچھا مہاجر قوم ایک طرف ہی آپریشن بڑھاتے گئے اس کی شدت میں، گروپ بندیوں میں، اور جو ہے ماورائے عدالت اقدامات میں، اور وہاں دوسری جانب جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ قوم نے الطاف بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا. 2015 کے بلدیاتی انتخابات ہو، 2013 کے انتخابات ہو، اور اس کے بعد جب سے ایم کیو ایم کے اوپر یہ بے شرم غدار جبری قبضہ کیا تحریک کے نام پہ، تحریکی املاک پر، تحریک انتخابی نشان پر، اور بائیک آؤٹ کر کے اس قوم نے پھر ان کو رد کیا. اور 2024 کے اندر یعنی کہ حالیہ سال میں فروری 2024 میں وہ نام نہاد عام انتخابات ہوئے پاکستان میں، تو ہزاروں کے یعنی کہ 82 امیدوار آزاد امیدوار الطاف بھائی نے پھر بھی اس پورے پروسیس کا جو مکروہ چہرہ ہے نام نہاد الیکشن کے پروسیس کو اس کو ننگا کرنے کے لیے الطاف بھائی نے ان کی ایم کیو ایم نے آزاد امیدواران کھڑے کیے، 82 آزاد امیدوار، 48 لاپتہ ہو گئے اور گھر والے الگ گرفتار. صاحب الطاف بھائی نے اس وقت بھی بے نقاب کیا. اور اب آگے کیا کرنا ہے یہ سوچنا ہے. آپ نے حالیہ دنوں پاکستان ہندوستان کی جنگ کے وقت الطاف بھائی کے جذبے کو لوگوں نے دیکھا، یعنی اتنی ظلم، اتنی عصبیت، اتنی تکلیفیں، اتنا بڑا ریاستی آپریشن اور بدماشی، مطلب آج کی تاریخ تک گرفتاریاں، اس کے باوجود بھی الطاف بھائی نے بولا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کی، قومی یکجہتی کی بات کی، اور اس کا جواب کیا دیا بے شرموں نے کہ اپنے ایک ٹٹ پنجیے کے ہاتھ سے امریکہ کے کسی شہر میں جو ہے الطاف بھائی اور ایم کے خلاف منفی پروپیگنڈا اور ویڈیوز چلانی شروع کر دی. صاحب ہم اور آپ سب یہ دیکھتے رہے، آپ الطاف بھائی کی قوم بھی دیکھتے رہے، لوگوں نے مظاہرے کیے، پروٹیسٹ کیے، جو کچھ کیا. جو سمجھ میں کیا آیا کہ آپ کے وجود کو، آپ کے 7 کروڑ مہاجروں کے وجود کو یہ تسلیم نہیں کرتے، ان سے یہ وجود تسلیم ہی نہیں ہو رہا. اور جب یہ وجود، نہ آپ کا سیاسی وجود، نہ آپ کا سماجی وجود کسی انداز میں آپ کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، تو جب تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے تو ریاست، جس طریقے سے ریاست اور عوام کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کو آپ آئین کہتے ہیں، قرآنی صحیفہ نہیں ہے لیکن یہ ایک ایگریمنٹ ہے جہاں ریاست کے فرد ٹیکس ادا کرتا ہے اور ریاست اسے اس کے بنیادی حقوق دیتی ہے. یہی ہے کلیہ. وہ تو پورا نہیں ہو رہا نا. تو جب
یونائٹڈ نیشنز کی بات کی. اب آگے کیا کرنا ہے, یونائٹڈ نیشنز کی بات الطاف نے کی, اور جس کا پاکستان بھی ایک ممبر ہے, اس کا چارٹر اس کے چارٹر کے آرٹیکل 1 ہو یا آرٹیکل 55 ہو, جو حق خود ارادیت یا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیتا ہے, جہاں سیلف فریڈم آف اسپیچ ہے, فریڈم آف ایکسپریشن ہے, وہاں ایک بنیادی انسانی کو بنیادی حقوق دیتا ہے. الطاف نے اب اس کی بات کی. ان کے در و دیوار مطلب ایک طویل داستان, عدالتوں کے چکر, فلاں پٹیشن, ہمارے تو پٹیشن لگانے جاؤ تو پٹیشنر بھی اخبار لاپتہ کر دیتی ہے یہ فوج. اور کیا رویہ ہے, تھا, ہے اور ابھی تک موجود ہے. تو صاحب یہ بتا دے نا, کوئی گارنٹی دے دے آپ سے, تو جو رویہ اپنایا ہوا ہے متعصبانہ, وہ تو سب کے سامنے. یہاں پہ غداروں کو لا کے فارم 47 کی پیداواروں کو مہاجر قوم کے سر میں بٹھا دیا جاتا ہے. لیکن اس قوم کے ساتھ وہ کر دیا کہ تمہیں یہ حق بھی نہیں کہ تم اپنی جماعت, اپنا لیڈر چن سکو. صاحب تم سے تمہاری جماعت بھی چھین لیں گے, تمہارا لیڈر بھی چھین لیں گے, دیکھتے تم کیا کر سکتے ہو. لیکن ہماری ہمت, ہمارا حوصلہ اور ہمارے پاس الطاف بھائی جیسی قیادت موجود ہے. آپ اپنی قوم کی بقا و سلامتی چاہتے ہیں تو آپ کو نکلنا پڑے گا. آپ کو ہر محاذ پر آواز بلند کرنی پڑی. لکھیے خطوط دنیا بھر کو, موجود ہے پاکستان دنیا بھر میں. وہ ساتھی جنہوں نے مظالم دیکھے 19 جون 1992 سے لے کے آج تک, اس کو قلم بند کیجئے, بھیجیے یونائٹڈ نیشنز کو اور دنیا بھر کے ڈپلومیٹس کو. اپنے حقوق کے لیے بات کیجئے. اپنا حق مانگنا جرم نہیں ہے. ظالم کے ساتھ نے سر جھکانا, اس ظلم کو برداشت کرنا اور مسلسل برداشت کرنا, سہتے رہنا, وہ غداری ہے, وہ بے شرمی ہے. پیش کریں لوگ اپنے آپ کو, ان کو ذرائع معلوم ہے کارکنان کو, مہاجر عوام کو. اور جنگیں بڑی ماس پہ لڑی جاتی ہیں. اگر آج تحریک میں معاشی پریشانیاں ہیں تو کہاں گئے وہ مہاجر؟ بہت سارے مہاجر کاروباری حضرات اور دیگر لوگ موجود جنہوں نے لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں روپے کی مستفید ہوئے الطاف بھائی کی اس تحریک سے. وہ اپنے آپ کو بھی آگے پیش کریں.